السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واهتدى بهديهم واقتفى بآثارهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باها بهم ملائكة فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير وفى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكاني لأجيبنهم فيقول ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورا لهم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سعید الملت استاد الاساتذہ حضرت مولانا حافظ و قاری مولوی المقری حکیم الحاج محمد سعید صاحب دامت برکاتہم، خطیب و امام جامع مسجد قافلہ و شاہی عیدگاہ ٹونک، قاضی سید تاجر الاسلام صاحب، مفتی عادل صاحب، نواب آفتاب علی خان صاحب، تمام ہی علماء اور آج کے اس عظیم اجتماع میں تشریف لائے ہوئے عیدگاہ میں تمام ہی مسلمانان ٹونک. آج کا دن اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق یوم الجائزہ ہے، انعام و اکرام کا دن ہے. کس بات پر اللہ تعالی انعام عطا فرما رہا ہے، کس بات پر اکرام فرما رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا پاس و لحاظ تمہارے اندر آ جائے. مسلمانوں نے اس ماہ سیام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارا. دن میں صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک وہ کھانے پینے اور نفسانی خواہشات ہی سے نہیں رکے، بلکہ انہوں نے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھا، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھا، اپنے دماغ کا بھی روزہ رکھا، اپنے اعضاء اور جوارح کا بھی روزہ رکھا. کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے رک جانا ہی روزہ نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام جسم پر روزے کی حالت میں انسان کا کنٹرول ہونا چاہیے. روزے کی حالت میں وہ جھوٹ نہ بولے، روزے کی حالت میں وہ کسی کی غیبت نہ کرے، روزے کی حالت میں وہ طعن و تشنیع نہ کرے، گالت گلوچ نہ کرے، بے حیائی کی اور فحش باتیں نہ کرے. وہی صحیح روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرار پائے گا. تو مسلمانوں نے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا. اور پھر تراویح کی نماز جس کو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنت قرار دیا، قرآن مجید تراویح کی نماز میں پڑھا گیا. قرآن
سنا گیا دن کا عمل روزہ تھا، رات کا عمل تراویح تھی. مسلمانوں نے دونوں اعمال کو ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ ادا کیا. اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ جب انہوں نے 30 روزے مکمل کر لیے اور آج یہ عیدگاہ میں میری جناب کے اندر سجدہ شکر بجا لانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس بات پر کہ میں نے ان کو توفیق عطا فرمائی، میں نے ان کو ہدایت عطا فرمائی. جب تک اللہ کی توفیق اور اللہ کی ہدایت نہ ملے انسان کوئی بھی نیکی کا کام نہیں کر سکتا. سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور ہدایت پر موقوف ہے. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ کی توفیق ہمیں میسر ہوئی کہ ہم نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ عبادتوں میں، ریاضتوں میں، دعاؤں میں، کثرت ذکر میں اور نماز اور نوافل کی ادائیگی میں بسر کیا. آج اللہ تبارک و تعالی ہمیں انعام و اکرام سے نواز رہا ہے. روزہ اور قرآن، روزہ دن کی عبادت ہے اور تراویح کی نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا اور سننا یہ رات کی عبادت ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. قریب بھی بندے کی سفارش کرے گا. یقول الصیام، روزہ کہے گا اے رب منعته الطعام والشہوات بالنہار. اے باری تعالی میں نے اس کو دن میں کھانے پینے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا. فشفعنی فیہ، لہذا اس روزے دار کے سلسلے میں میری سفارش کو، میری شفاعت کو قبول فرما. ویقول القرآن، اور قرآن کہے گا رب منعته النوم باللیل. اے باری تعالی میں نے اس کو رات میں سونے سے روکے رکھا. دن بھر کا اس کا روزہ ہوتا تھا، جب افطار کرتا تھا اور پیٹ میں کچھ جاتا تھا تو جی یہ چاہتا تھا کہ سستا لیں، تھوڑا آرام کر لیں، ایک نیند نکال لیں. جیسے ہی عشاء کی اذان ہوتی تھی فوراً یہ اپنی نیند کو ترک کر دیتا تھا، اپنے آرام کو چھوڑ دیتا تھا اور وضو کرتا تھا اور مسجد میں جا کر کے فرض نماز ادا کرتا. اگر وقت ہوتا تو سنتیں غیر مؤکدہ ادا کرتا، پھر 2 سنتیں پڑھتا، پھر 2 نفل پڑھتا اور پھر 20 رکعت کے اندر یہ قرآن مجید پڑھا کرتا تھا، قرآن مجید سنا کرتا تھا. اگرچہ اس کے پیروں میں بھی کبھی درد ہو جایا کرتا تھا. جی یہ چاہتا تھا، شیطان یہ بہکایا کرتا تھا کہ آج کی تراویح چھوڑ دی جائے، لیکن یہ قرآن کی محبت میں اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی محبت میں یہ تمام چیزوں کو ترک کر کے اللہ کے حضور میں ایمان اور احتساب کی کیفیت کے ساتھ کھڑا ہو جاتا تھا. وَيَقُولُ الْقُرْآنُ رَبِّ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ. قرآن کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے اس کو رات میں نیند سے اور سونے سے روکے رکھا. فَشَفِّعْنِي فِيهِ. اس تراویح کی نماز پڑھنے والے کے سلسلے میں میری شفاعت کو بھی قبول فرما. فَيُشَفَّعَانِ. اللہ کے پیارے حبیب سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں روزے کی سفارش بھی قبول کی جائے گی اور قرآن مجید کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی. جس دن حضرت جبریل اور ملائکہ اور تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے جناب میں کھڑے ہوئے ہوں گے، کسی کو لفظ بچائی کی ہمت نہ ہوگی. یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن. جس کو اللہ اجازت دے گا وہ کچھ بات کر سکے گا، وہ کسی کی سفارش کر سکے گا. ظاہر ہے کہ روزے کی شفاعت اور قرآن مجید کی شفاعت اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. یہ جو عبادتیں ہم نے انجام دی اللہ تعالی آج اس عبادت کو قبول فرما کر ہمیں انعام و اکرام سے نواز رہا ہے. حدیث میں آتا ہے فَإِذَا كَانَ يَوْمَ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم. جب عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر ہوتی ہے بَاهَا بِهِمْ مَلَائِكَةٌ. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی عبادتوں پر فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہیں. فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ. اے باری تعالیٰ تو ایسی مخلوق کو دنیا میں بھیج رہا ہے جو خونریزی کرے گی، فساد کرے گی، لڑائی جھگڑا کرے گی. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری تقدیس، تیری پاکی، تیری بڑائی، تیری کبریائی
احکامات پر انہوں نے عمل کیا، انہوں نے اعتکاف کیا، انہوں نے شب قدر میں عبادتیں کی، انہوں نے کھانے پینے اور نفسانی خواہشات کو چھوڑ دیا، بہا بہم ملائکہ، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ہماری عبادتوں کا تذکرہ فرماتے ہیں اور فخر فرماتے ہیں اور پوچھتے ہیں یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں بتاؤ تو صحیح، ما جزاء اجیر وفى عملا، اس مزدور کی اجرت اور مزدوری کیا ہونی چاہیے جس نے اپنی ڈیوٹی پوری انجام دے دی، جو اس کے کام سپرد کیا گیا تھا، جو کام اس کو بتایا گیا تھا، اس مزدور نے وہ کام انجام دے دیا، اب اس کی مزدوری کیا ہونا چاہیے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اے باری تعالی، اس مزدور کی مزدوری تو یہ ہے ان یوفى اجرہ، کہ اس کو اس کا پورا اجر دے دیا جائے، اس کا حساب چوکتا کر دیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملائکتی، اے میرے فرشتوں، عبیدی و امائی، میرے بندوں نے اور میری بندیوں نے قضوا فریضتی علیہم، جو میں نے ان پر فریضہ عائد کیا تھا اس کو انہوں نے انجام دیا۔ ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، پھر وہ نماز عید کے لیے، دعا کے لیے آج نکل پڑے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ بہت ساری قسمیں کھا کر اس بات کو مؤکد فرماتا ہے وعزتی، میری عزت کی قسم، وجلالی، میرے جلال کی قسم، وارتفاع مکانی، اور میرے بلند مقام و مرتبے کی قسم، لأجیبنہم، میں ان کی دعاؤں کو ضرور قبول کروں گا۔ علماء موجود ہیں، اجاب یجیب اجابت کے معنی آتے ہیں قبول کرنا، لیکن اگر فعل مضارع سے پہلے لام تاکید زبر والا لام لگا دیا جائے اور اخیر میں نون مشدد نون ثقیلہ لگا دیا جائے تو اس صیغے میں بڑی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لأجیبنہم، ضرور بالضرور میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ فیقول، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارجعوا، لوٹ جاؤ، عیدگاہ سے تم جب واپس لوٹو، فیقول ارجعوا قد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور صرف مغفرت ہی نہیں کی، وبدلت سیئاتکم حسنات، میں نے تمہاری برائیوں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ سب مبارک دن ہے، اللہ تعالی ہم پر احسان فرما رہا ہے کہ ہماری برائیاں، ہمارے گناہ آج نیکیوں میں تبدیل ہو رہی ہیں۔ قال، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا فَيَرْجِعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ، جب وہ عیدگاہ سے لوٹتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں گویا بخشے بخشائے ہوں، ان سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جن لوگوں نے رمضان کا احترام کیا، رمضان میں روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور جن لوگوں نے کسی بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھے، ان پر ضروری ہے کہ وہ فدیہ ادا کریں۔ ہر روزے کا فدیہ پونے 2 سیر گیہوں یا اس کی قیمت یا 2 وقت کا کھانا کسی غریب کو دینا ہے، یہ روزے کا فدیہ ہے۔ اور اگر کسی نے صحت اور تندرستی کی حالت کے اندر روزہ نہ رکھا، بے توفیقی کی وجہ سے یا سستی یا غفلت کی وجہ سے، ان کو توبہ کرنا چاہیے اور ان روزوں کی قضا پورے سال میں کرنا ضروری ہے۔ روزہ فرض ہے، ارکان اسلام میں سے ہے۔ اسی طریقے سے وقت ہو چکا ہے، نماز عید کی ترکیب سماعت ہمارے نیت اس طرح کرے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہہ لیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر آپ نہ کہیں تب بھی آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، امام کے پیچھے ہیں، آپ کا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے اور عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر نیت الفاظ کے ذریعے کریں تو اس طرح کریں، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعت نماز واجب عید الفطر، مائے زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے۔ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیے اور ہاتھوں کو باندھ لیجیے۔ امام پہلے ثنا پڑھے گا، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک۔ اس میں عام طور پر لوگ غلطی کرتے وتعالی جدک پڑھ دیتے ہیں، لام پر زبر نہیں ہے بلکہ کھڑا زبر ہے، لام کو ذرا انگریزی کے اعتبار سے ڈبل اے کے ساتھ پڑھنا ہے، وتعالی جدک کھینچ کر کے کہنا ہے، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھ کر کے آپ خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام 3 تکبیر زائد کہے گا، پہلی تکبیر میں آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے،
اور چھوڑ دیں گے. دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. تیسری تکبیر میں آپ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے. امام آہستہ اعوذ پڑھے گا، بسم اللہ پڑھے گا اور پھر زور سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے گا اور قرآن مجید کی کسی رکوع کی یا کسی آیت کی تلاوت کرے گا. بڑی ایک آیت، چھوٹی 3 آیت یا کم و بیش. پہلی رکعت مکمل ہو جائے گی. جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا تو پہلے قرات ہوگی، سورہ فاتحہ پڑھے گا اور قرآن مجید کا کوئی حصہ تلاوت کرے گا. رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیر زائد کہی جائیں گی. پہلی تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں، چھوڑ دیں. دوسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں. تیسری تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھائیں اور چھوڑ دیں. اور چوتھی تکبیر وہ رکوع کی تکبیر ہوگی جس کو تکبیر انتقالی کہا جاتا ہے. بغیر کانوں تک ہاتھ اٹھائے ہوئے رکوع میں چلے جائیں اور بقیہ نماز حسب معمول پوری کریں. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. خطبہ بھی بمنزلہ نماز کے ہے. کوئی عذر نہ ہو تو ایسی حالت میں بیٹھا جائے جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں. خدا را یہ نہ کیجیے کہ آپ اونگ رہی ہوں جیسے جمعے میں دیکھا جاتا ہے کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی باتیں کر رہا ہے. حدیث میں آتا ہے اذا قلت لصاحبك اسكت والامام يخطب فقد لغوت. اگر امام خطبہ دے رہا ہو اور آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے یہ کہا کہ خاموش رہے، یہ بھی آپ نے غلط کام کیا. نماز کا جمعے کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، نکاح کا خطبہ ہو، توجہ سے سننا چاہیے. نماز کے بعد خطبہ ہوگا، پھر آپ ایک دوسرے سے عید کی مبارکباد پیش کریں، گلے ملیں، آپس کے اندر محبت کا اظہار کریں، تفرقہ بازی اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیں. اللہ کے واسطے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیں. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کر دیا کریں، درگزر کر دیا کریں. أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری مغفرت کر دے؟ واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. سب درست فرمائیں.